نماز پڑھتے ہیں اور نماز تعلق باللہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ تجسیم بھی جو ہے وہ جائز نہیں، درست نہیں، وہ بھی شرک ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں کو آپ سمجھیں گے، اس کائنات کے بڑے پن کو اور اس میں اپنے چھوٹے ہونے کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے انسانی تعلقات کے اندر محبت کی منزل تعلق اور تعارف کی منازل سے ہوتی ہوئی پہنچتا ہے انسان اس تک، بالکل اس طرح رب کائنات کے ساتھ محبت، جسے قرآن حکیم میں ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ منزل کیسے حاصل ہو، ایمان کی یہ شرط کیسے پوری ہو؟ تو یہ بھی نیچرلی پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہوگا، اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اور تعارف اور تعلق کے ان مراحل سے گزر کر محبت کی منزل تک پہنچا جا سکے گا۔ یہ جو دو بعد کی منازل ہیں، یعنی تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی یہ والی جو کیفیت ہے، اس پہ تو بات ہوتی ہے اور ان پر براہ راست پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے، جو کہ کامیاب نہیں ہوتی، ٹھیک انداز سے جو حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز تعلق باللہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، عبادات کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں اور بندگی رب میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر رب کے ساتھ گہرے تعارف کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گہری معرفت کے بغیر، جو تمام خیر اور تمام بھلائی کا سرچشمہ اور اس کی جڑ ہے، تو یہ کیسے حاصل ہو؟ یعنی یہ تعارف ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے ہو؟ اللہ کی ذات ایسے بھی نہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں اور اپنی ان دنیا کے اندر اس جسم کے ساتھ اپنی ان سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں، اور بلکہ تجسیم بھی جائز نہیں، درست نہیں، وہ بھی شرک ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور قائم کریں ذہن میں کہ ایسی ہوگی، یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی اور چیز ہے نہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ایک تخیل میں ہی ایک بنا سکیں، اس کی ایک امیج بنا سکیں، یہ نہ تو جائز ہے اور نہ ہی ممکن ہے۔ تو حضرات محترم، بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کریں، مگر ایسے ذرائع کے ساتھ کہ جو جائز ہیں، درست ہیں، اور جنہیں قرآن و سنت میں ہماری رہنمائی کے لیے بتایا گیا ہے۔ وہ رستہ جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کا رستہ ہے۔ اس نے کس طریقے سے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی وسعتوں کو آپ سمجھیں گے، اس کائنات کے بڑے پن کو اور اس میں اپنے چھوٹے ہونے کو سمجھیں گے، تو اللہ کی ذات کی بڑائی کے قائل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں، ہمارے اوپر اس کے احسانات، ان کو آپ جب سمجھیں گے اور ان کو ذرا ڈیپتھ میں دیکھیں گے، ذرا گہرائی کی آنکھ سے دیکھیں گے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے رحیم و کریم ہونے کی صفت سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اس کے کائنات کو، جس انداز سے کائنات چل رہی ہے اور جس شاندار انداز سے، جس فائن ٹیوننگ کے ساتھ اس سارے نظام کو بنایا گیا ہے، اس پر غور و فکر کریں گے تو اس کی حکمت اور اس کے عظیم الشان علم اور اس کے یعنی آپ کہیں کہ عظمت اور اس کی بڑائی آپ کے دل میں بیٹھے گی، اور یوں ایک ایسی ذات کا تعارف ہوگا، اور ٹھیک تعارف ہوگا، شعوری تعارف ہوگا، کہ جو ہماری محبتوں کا مرکز بھی ہوگی اور ہماری بندگی اور ہماری اطاعت کا مرکز و محور بھی ہوگی۔